السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قابل صدر احترام صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر کس قدر احسان اور انعام اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس نورانی محفل میں ہمیں اور آپ کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اپنے معبود کی اس عطا پر ہم اور آپ اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ایسی نورانی محفلوں کا انعقاد اور اس میں امت کی شرکت دینی نقطۂ نظر سے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہو۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ وجود بخشا ہے، اس میں ایک جسم ہے اور ایک روح، اور ان دونوں کے مجموعے کو ہم اور آپ انسان کہتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے بدن میں موجود ہے تو انسان کا بدن کام کرتا ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کا کام ہی دیکھنا ہے، لیکن آنکھوں کا دیکھنا اس بنیاد پر ہے کہ اس میں روح کارگر ہے۔ کانوں کے پردوں میں قوت سماعت موجود ہے، کان سنتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ مادی کان ہیں تو ہمیشہ سنتے ہی رہیں گے۔ کانوں کے سننے میں روح کی کاریگری ہے، زبان بولتی ہے، پہلو میں دل دھڑکتا ہے، پورے بدن میں ایک احساس اور شعور موجود ہے۔ وہ ہمارا اور آپ کا وجود صرف باڈی اور جسم تک محدود نہیں، ہمارا اور آپ کا وجود دو چیزوں سے تیار ہوا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جب روح نکل جاتی ہے، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، روح نکل جاتی ہے، کان ہیں مگر سن نہیں سکتے، روح نکل جاتی ہے، زبان مکمل موجود ہے مگر ایک لفظ نہیں بول سکتے، روح نکل جاتی ہے تو ناک کی قوت شامہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے تو پہلو میں دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو بدن کی رگوں میں موجود خون پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو انسان کے پورے بدن سے احساس اور لمس کی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔
کا مطلب یہ ہے کہ روح کی بڑی اہمیت ہے، لیکن مادہ پرست انسان عام طور پر صرف اور صرف اپنے جسم کو جانتا اور سمجھتا ہے، جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ انسان روح کو فراموش کر بیٹھا، انسان اپنی روحانی حقیقت کو بھلا بیٹھا، روح کی تطہیر، اس کا تزکیہ، اس کی صفائی، یہ تو بہت دور کی بات۔ جو روح کے اپنے تقاضے ہیں، انسان ان بنیادی تقاضوں سے بھی ناآشنا ہو گیا۔ قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الشمس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر کچھ مضامین قسمیں کھا کھا کے بیان کیے ہیں۔ اللہ نے پہلے قسم کھائی، پھر وہ مضمون بیان کیا کہ قسم کھانا اللہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، کائنات کے ہر ذرے پر اس کی حکومت قائم ہے، اسے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی اپنی ضرورت ہے۔ ہمارا اللہ ہم پر بڑا رحیم اور کریم ہے، اسے ہمارے مزاج کا پتہ ہے کہ ہمارے بندے اتنے نااہل ہیں، کسی بات کو نارملی انداز میں قبول ہی نہیں کرتے، کوئی بات بالکل نارملی انداز میں ان کو بتائی جائے تو اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، جب کوئی بات قسم کھا کے اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ مان لیتا ہے۔ ہمارے اللہ نے اس زاویے سے بھی ہماری اور آپ کی ضرورتیں پوری کی۔ متعدد مضامین اللہ نے قسم کھا کھا کے بیان کیے۔ قیامت برپا ہوگی، ضرور ہوگی، ہر انسان کے مر جانے کے بعد جب اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اللہ کی قدرت کا ظہور ہوگا۔ انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کے وجود کے تانے بانے بکھر جانے کے بعد یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ انسان شک اور شبہ میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اہم مضمون قسم کھا کے بیان کیا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ نے دو قسمیں کھائی اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک مثال دی میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مضامین کو قسمیں کھا کھا کے بیان کیا ہے۔ ایک مضمون بڑا مختصر لیکن بے پناہ جامع ہے، وہ مضمون بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، عام طور پر انسان کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی۔ مادہ پرست انسان مادیات میں کھو کر اس کے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، تو ہمارے اللہ نے اس چھوٹی سی صورت میں سب سے زیادہ قسمیں کھائی۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے جتنی قسمیں ایک ساتھ لگاتار تسلسل کے ساتھ کھائی ہیں، اتنی قسمیں کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے نہیں کھائی۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مضمون کتنا اہم ہوگا جس مضمون کو ہمارے اللہ نے اتنی ساری قسمیں کھا کے بیان کیا ہے۔ ذرا قسمیں دیکھیں، والشمس وضحاها، اللہ نے سورج کی قسم کھائی۔ سورج روزانہ اس کی شعاعوں سے مستفیض ہوتے ہیں، اس کی کرنیں پھیلتی ہیں تو پوری دنیا جگمگا اٹھتی ہے، اس کی روشنی سے انسانوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ نے چاند کی قسم کھائی۔
والنہار اذا جلھا اللہ نے دن کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشاھا اللہ نے رات کی قسم کھائی، والسماء وما بناھا اللہ نے آسمان کی قسم کھائی، والارض وما طحاھا اور اللہ نے زمین کی قسم کھائی، ونفس وما سواھا اور اللہ نے نفس کی قسم کھائی۔ اتنی ساری قسمیں اللہ کیوں کھا رہا ہے؟ ایک بڑا اہم مضمون انسانوں کو سمجھانا ہے کہ انسان کی نااہلی ہے، اہم باتوں کو، ضروری سے ضروری بات کو وہ نارملی انداز میں نہیں سنتا۔ ہاں، قسم کھا کے کوئی مضمون بتایا جائے سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ بات پہ توجہ دے کر اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ مضمون صرف اتنا تھا، قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، یہ مضمون بیان کرنا تھا کہ انسان کا نفس جس نے اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا وہ ناکام۔ یہ مضمون بیان کرنا تھا، نفس کی پاکی اور ناپاکی بیان کرنی تھی۔ انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے، انسان کی روح گندی ہو جاتی ہے جس نے اپنی روح کو، جس نے اپنی آتما کو، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی روح کو گندا بنا لیا، جس کا نفس غلاظتوں میں گھر گیا، جس کی آتما گندی ہو گئی، اس کے نقصان میں مبتلا ہونے میں، خسارے میں مبتلا ہونے میں، ناکام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً وہ شخص ناکام ہو گیا جس کی روح گندی ہے، جس کا نفس گندا ہے۔ یہ مضمون بیان کرنے کے لیے کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی روح کو پاکیزہ بنا لیا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی روح کو پاک اور صاف کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور یقیناً وہ لوگ ناکام ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو گندا کر دیا۔ اتنا اہم مضمون دو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کیا، مگر اس کے لیے ہمارے اللہ نے قسمیں کائنات کے کتنے بڑے بڑے حصوں کی کھائی ہیں۔ سورج کوئی معمولی چیز ہے، چاند کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ رات اور دن کے نظام کا اور اس کے سسٹم کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آسمان اور زمین کی حیات اور ان کی ساخت، اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ انسان کا جو نفس ہے جس میں اللہ نے فسق و فجور اور تقوی و طہارت دونوں باتوں کا الہام کر دیا ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد دو جملوں میں یہ اہم مضمون بیان کر دیا۔ یہ جملہ ہے قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی روح کو پاک اور صاف کر لیا وہ کامیاب، وقد خاب من دساھا اور جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا یقیناً وہ نامراد ہو گیا۔ جس کی روح گندی ہے، جس کا نفس گندا ہے، یقیناً وہ ناکام۔ اتنی ساری قسمیں کھا کے یہ مضمون اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ انسان کی نظر اپنے نفس کی تطہیر اور پاکیزگی کی جانب نہیں پہنچ پاتی۔ انسان کی روح بھی گندی ہو جاتی ہے، انسان کا نفس بھی گندا ہو جاتا ہے، یہاں تک انسان کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ چہرے پہ گندگی لگ جائے انسان کو اس کی فکر ہو جاتی ہے، وہ صاف کر لیتا ہے۔ انسان کے بدن پر کوئی غلاظت لگ جائے اس کو محسوس کر کے اس کو پاک کر دیتا ہے۔
انسان کے کپڑے گندے ہو جائیں ان کو دھونے کی فکر اس کو لاحق ہو جاتی ہے. انسان کے بال خراب ہو جائیں تو ان کو درست کرتا ہے. انسان کا ظاہر بگڑے تو اس کی ظاہری آنکھیں اسے دیکھ کر اس کو پاک صاف کرنے کی فکر میں انسان لگ جاتا ہے. لیکن جو چیز نظر نہیں آتی، جو چیز دکھائی نہیں دیتی، انسان کی توجہ عام طور پہ اس کی طرف نہیں ہو پاتی، روح نظر نہیں آتی، نفس دکھائی نہیں دیتا، تو اس کی گندگی کو، اس کی کمزوری کو، اس کی غلاظتوں کو جب انسان سمجھے گا نہیں تو اس کی پاکی کی کیا فکر لے گا، اس کو پاک صاف کرنے کا کیا اہتمام کر پائے گا. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کا بڑا احسان کہ اس نے اتنی ساری قسمیں کھا کر ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا، ہمیں اور آپ کو متنبع کر دیا کہ جس طرح تمہارا ظاہری ڈھانچہ گندا ہوتا ہے، جس طرح تمہاری باڈی میں گندگی آ جاتی ہے، جس طرح تمہارا جسم ناپاک اور گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہاری روحوں میں بھی گندگی لگ جاتی ہے، اسی طرح تمہاری روحیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں، اسی طرح تمہارے نفوس بھی غلاظت آمیز ہو جاتے ہیں. اس کی تطہیر، اس کا تزکیہ، اس روح کی پاکیزگی کا اہتمام یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. اس کو پاک اور صاف بنانے کی حد الوسع کوشش کرتے رہنا. اس نے اپنی نفس کو اور اپنی روح کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب، اور جس کی روح گندی ہو گئی اور جس کا نفس غلاظت آمیز ہو گیا اس کی ناکامی میں کوئی شک اور شبہ نہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ جسم جتنی چیزوں سے گندا ہوتا ہے، اس باڈی میں جتنی چیزوں سے خرابی پیدا ہوتی ہے، مادیت سے واقف انسان ان خرابیوں سے، ان گندگیوں سے بخوبی واقف ہے. ہمارا اور آپ کا جسم جن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے جسم پر جو گندگی آتی ہے وہ کس کس طرح کی ہوتی ہے اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں. میڈیکل سائنس کا پورا عملہ اسی پر لگا ہوا ہے. انسان کی باڈی خراب نہیں ہونی چاہیے، انسان کی باڈی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے، پاک صاف رہے، انسان کی باڈی صاف ستھری رہے، کپڑے صاف ستھرے رہے، کیٹانوں سے، جراثیم سے یہ انسان اپنے جسم کو بچاتا رہے. اس کے لیے کتنے اعلانات ہوتے ہیں، حکومتی پیمانے پر وزارت صحت کی جانب سے کتنے اعلانات ہوتے ہیں تاکہ ملک کے باشندے اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے بیدار رہیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. مچھر آپ کی باڈی کو خراب کرے گا. ایک مچھر کی بنیاد پر جسمانی صحت متاثر ہوگی تو ہر ملک کی وزارت صحت اپنے ملک کے باشندوں کو اس مہلک بیماری سے بچانے کے لیے آگاہی دیتی ہے کہ نہیں، اس کے علاج کے لیے وہ حکومت فکر مند ہوتی ہے کہ نہیں، ہونا چاہیے. لیکن انسان کی نظر چونکہ جسم تک محدود ہے، ظاہری باڈی اور ظاہری بدن تک اس کی نظر پہنچی ہے، روح اور نفس تک اس کی نظر عام طور پہ نہیں پہنچ پاتی. اس لیے اللہ نے اتنی ساری قسمیں کھا کر نفس کی گندگی اور اس کی پاکیزگی کے مضمون کو بیان کیا. اب جسم کی گندگی سے انسان واقف، انسان کی روح کن چیزوں سے گندی ہوتی ہے، انسان کا نفس کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، انسان کے نفس میں غلاظتیں کیسے شامل ہوتی ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس مضمون کو بیان کرتا. روح کیسے پاکیزہ ہو، لیکن چہرے کے دھونے کے لیے کیسے کیسے لوشن، بدن کو صاف کرنے کے لیے کیسے کیسے صابن، کپڑوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے کیسے کیسے انتظامات، بال درست رہیں اس کے لیے کتنی چیزیں وجود میں آئیں، ناخن صحیح سالم رہیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں وجود میں آئیں، انسان کا جسم صحیح رہے،
سالم رہے، عمدہ دکھے، اس کے لیے کتنی چیزیں سائنس کے حوالے سے ایجاد میں آئیں اور انسانوں کو استعمال کرتا ہے۔ روح گندی ہو گئی، نہ گندگی کا پتہ اور نہ اس گندگی کو صاف کرنے کا طریقہ اور سلیقہ انسان کو معلوم۔ تو جس خالق نے ہمیں اور آپ کو یہ جسمانی باڈی دی، اس کی غذائیں بھی اسی نے فراہم کی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بدن میں اربوں خربوں سیلز ہیں، ان سیلز کو انرجی چاہیے۔ اللہ نے اس باڈی میں سیلز بنائے اور ان کو انرجی فراہم کرنے کے لیے کتنی غذائیں اس نے بنائی۔ ہم اور آپ جتنی غذائیں استعمال کرتے ہیں، اس میں جتنی طاقت اور قوت ہے وہ ہمارے رب کی بنائی ہوئی ہے۔ ہمارے اور آپ کے بدن کو آئرن چاہیے، لوہا چاہیے۔ اب یہ لوہے کی ضرورت انسانی تدبیر کے حوالے سے پوری ہونا ناممکن۔ کہیں سے لوہا خریدیے، خراب پہ اس کو باریک کرائیے اور پھر اس کو کوٹیے، وہ باریک چھنا ہوا کٹا ہوا لوہا کھائیے۔ اس لیے کہ بدن کو آئرن چاہیے، تو آئرن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ طریقہ ہم نے اپنایا ہے۔ کیا یہ طریقہ انسان کے بدن کو آئرن کی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ ضرورت ہی پوری نہیں کر سکتا، بلکہ یہ طریقہ انسان کے معدے کے نظام کو خراب کر دے گا اور اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہمارا رزاق ہم پر کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس نے اسی آئرن کو سیب کے اندر بھر دیا، ذائقہ پیدا کر دیا۔ ذائقے کے ساتھ میں کھاتے جاؤ، انسان سمجھتا ہے کہ سیب کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، یہ اس کی کریمی ہے کہ اس نے اس آئرن کو باڈی میں اتارنے کے لیے سیب جیسا پھل تیار کر کے اس کو نہایت ذائقے دار بنا دیا۔ انسان ذائقے میں سیب کھا گیا اور اس کے بدن میں آئرن کی ضرورت کی تکمیل ہو گئی۔ یہ ہے ہمارا رزاق، یہ ہے ہمارا خالق اور یہ ہے ہمارا مالک۔ تو جس نے ہماری جسمانی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا میں کتنی نعمتیں بنائی۔ دودھ پیتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ آج کے بدن کو جو کیلشیم چاہیے وہ دودھ کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے ضرورت۔ مزے میں دودھ پی رہے ہیں، ہمارے رب نے اس کے اندر کتنا کیلشیم بھر دیا ہے۔ آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی دینے کے لیے کتنا اللہ نے اس کے اندر کیلشیم شامل کر دیا ہے۔ ذائقے کے لیے دودھ پیتے رہے اور بدن کی ضرورت کی تکمیل ہوتی رہی۔ یہ ہے ہمارا رب جس نے ہمیں اور آپ کو ہماری جسمانی اور باڈی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اتنی ساری نعمتیں عطا کر دی۔ سوال یہ ہے، جس اللہ نے یہ جسم بنایا اسی اللہ نے روح بنائی، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ خلاق عالم جسم اور باڈی کو بنا کر اس کی ضروریات کی تکمیل کا تو انتظام کرے اور روح کو بنا کر اس کی ضروریات کی تکمیل کا انتظام نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں۔ جس اللہ نے یہ جسم بنایا اور اس کی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا کی، کو کھاؤ اور پیو، اسی اللہ نے روح کو پیدا کر کے اس کی ضروریات کی تکمیل کا بھی غیبی انتظام کر دیا ہے۔ اس کو جاننا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہماری روح کیوں کر گندی ہوگی، اور اگر گندی ہو گئی ہے تو اس کی تطہیر اور اس کے تزکیہ کا کیا نظام ہے، کس طرح ہماری گندی روح صاف ہو۔ ہماری روح میں جو خلاصت پیدا ہو گئی، ہمارے نفوس کے اندر جو گندگیاں شامل ہو گئی، ان کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ ہر چیز کی صفائی کا الگ الگ انتظام ہوتا ہے۔ لوہے پہ زنگ ہے، اس زنگ کو جس چیز سے صاف کریں گے، کیا اسی کیمیکل سے چہرے کی گندگی کو صاف کریں گے؟ لوہے کی گندگی کو، اس کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے کیمیکل الگ ہے اور چہرے کی صفائی کے لیے کیمیکل الگ ہے۔ اور جس سے چہرہ صاف کرتے ہیں، کیا اس کیمیکل سے اپنے گندے کپڑے صاف کریں گے؟ ان کپڑوں کی صفائی کا کیمیکل الگ ہے۔
تو اسی طرح روح اگر گندی ہو گئی اور ہو ہی جاتی ہے، نفس میں غلاظتیں پیدا ہو گئی، ہو ہی جاتی ہے۔ یہ تو نبیوں رسولوں کی شان تھی، ان کے نفوس نبوت سے پہلے بھی پاکیزہ اور نبوت کے بعد بھی پاکیزہ۔ یہ تو رسولوں کا مقام تھا کہ رسالت کے ملنے سے پہلے بھی ان کے نفوس پاکیزہ اور رسالت کے ملنے کے بعد بھی پاکیزہ۔ مسئلہ تو ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہماری روحیں یقیناً گندی ہیں، صفائی کریں گے پھر گندگی لگ جائے گی، تطہیر کریں گے پھر گندگی ہو جائے گی۔ نبیوں اور رسولوں کو اپنے اوپر نہیں قیاس کر سکتے، اپنے آپ کو نبیوں اور رسولوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وہ تو سوتے تھے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، صحابہ اس کے شاہد عدل ہیں کہ یقیناً آپ سو گئے، آپ بیدار ہوئے تو جا کے سیدھے آپ نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کو آپ علیہ السلام کی تعلیم کے نتیجے میں ہی تو یہ مسئلہ معلوم ہوا تھا کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحابہ نے بارگاہ رسالت مآب اعلیٰ صاحبیہ صلاۃ والسلام نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو گئے تھے، نیند کی آغوش میں آپ چلے گئے تھے، آپ بیدار ہوئے، وضو نہیں فرمایا، بغیر وضو فرمائے آپ نے نماز پڑھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان صحابہ کو جو جواب دیا تھا، وہیں سے عظمت رسول اور عظمت انبیاء کا درس ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں سویا تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا، لیکن یہ یاد رکھنا میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ سبحان اللہ۔ جن نبیوں کا، جن رسولوں کا یہ مقام ہو، ان کے نفوس یقیناً، ان کی روحیں یقیناً نبوت سے پہلے بھی پاکیزہ اور نبوت کے بعد بھی پاکیزہ، ان کی شان میں یہ عقیدہ رکھنا ہمارا اور آپ کا مذہبی فریضہ ہے۔ مسئلہ تو ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہماری روحیں گندی ہیں، ان کی تطہیر کی، ہمارے نفوس گندے ہیں، ان کا تزکیہ کیا، تو کیا ایک مرتبہ دھونے کے بعد پھر کبھی وہ روح گندی نہیں ہوگی؟ اس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں نیکی کرنے کے اسباب بھی ہیں اور برائی کرنے کے اسباب بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے بعد پھر اس کا نفس غلاظتوں میں مبتلا ہو جائے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس کا نفس پاک ہونے کے بعد پھر گندا ہو جائے، تو یہ جنگ تو زندگی بھر چلتی رہے گی، مسلسل یہ کام ہوتا رہے گا۔ شیطان اور نفس کے ساتھ میں یہ مقابلہ آرائی برابر جاری رہے گی، ہمت نہیں ہارنی ہے، کبھی وہ جیتے گا، کبھی ہم اور آپ جیتیں گے، کبھی اس کو شکست ملے گی شیطان اور نفس کو، اور کبھی ہمیں شکست ہوگی، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے، اپنی روح کے تزکیہ کے لیے اور اپنے نفس کی تطہیر کے لیے مسلسل کوشش میں لگے رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ چند ضروری تمہیدی باتیں میں نے اس لیے عرض کی تاکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو آسانی کے ساتھ میں جانا اور سمجھا جا سکے۔ پردہ، شریعت میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ شریعت نے خواتین کو پردے کا حکم دے کر، عورتوں کو پردے کا پابند بنا کر، اللہ نے، اس کے رسول نے عورتوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنی غلاظتوں سے، کتنی روحانی گندگیوں سے ان کو پاک صاف رکھنے کا ایک مکمل نظام ان کو عطا کر دیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تمنا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے آتی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آتی جاتی رہتی ہیں، اور یہ مدنی زندگی میں سن 5 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتیں بغیر پردے کے آتی جاتی ہیں، میرے دل کی تمنا ہے کہ ان کے لیے آپ کوئی ایسا قانون بنا دیں، آپ ان کو ایک ایسا قانون سنا دیں کہ یہ کہیں بغیر حجاب کے بغیر پردے کے نہ آئیں نہ جائیں، پردے کے ساتھ میں آنا جانا ہو ان کا، یہ میری دلی خواہش ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عظیم مقام ہے اسلام میں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر میرے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبوت و رسالت کے مقام پر فائز ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک اب کوئی رسول مبعوث نہیں ہوگا، اس لیے نبوت و رسالت تو میرے اوپر ختم ہو چکی ہے، لیکن اگر کوئی نبی بنتا تو عمر بنتے میرے بعد۔ یہ مقام بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ طواف آپ کوئی سا بھی کریں، عمرے کا طواف کریں، طواف زیارت کریں، نفلی طواف کریں، طواف الوداع کریں، طواف نظر کریں، کوئی سا بھی آپ طواف کریں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب طواف ادا کرنی ضروری ہے۔ اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز کے پڑھنے کا مکلف طواف کرنے والے کو کس کی خواہش پر بنایا گیا، تو وہاں بھی آپ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئیں گے۔ ان کی تمنا تھی کہ یہ مقام ابراہیمی نامی پتھر جس پر کھڑے ہو کر اب سے تقریباً 4000 سال قبل اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا، اس مقام ابراہیمی نامی پتھر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا قانون نازل ہو جائے، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی۔ اللہ نے یہ تمنا بھی قرآن کے قانون کی شکل میں اس طرح پوری کی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی، جو قرآن کے اس قانون کے تناظر میں قرآنی الفاظ میں اللہ نے پوری کی۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش ہے یہ عورتیں بے حجاب نہ نکلیں، یہ عورتیں بے پردہ باہر نہ جائیں، مرد عورتوں کے سامنے اس طرح نہ جائیں کہ عورتیں بے پردہ ہوں، عورتیں مردوں کے سامنے اس طرح نہ آئیں کہ وہ بے پردہ ہوں۔ ایک تمنا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام پر تمنائے عمر کی تکمیل کے لیے یہ قانون نازل کیا۔ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، ارشاد الہی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ آپ ترتیب دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے محبوب نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے۔ کیا ترتیب ہے ہمارے اللہ کی، بیویوں سے کہہ دیجیے۔ نبی کی بیویوں کا مقام تو آپ جانتے ہی ہوں گے، نبی کی بیویاں امت مسلمہ کی مائیں ہیں، میری بھی ماں اور آپ کی بھی ماں، دنیا کے ہر اس انسان کی ماں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، ہمارے اور آپ کی وہ مائیں ہیں، ان کو ماں یقین کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اپنی ماں کو کوئی ماں نہ مانے، زیادہ سے زیادہ گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔
کوئی شخص اپنی ماں کے ماں ہونے کا انکار کر دے کہ میں تجھ کو اپنی ماں نہیں مانتا، تو میری ماں نہیں ہے، بہت بڑا گناہ پڑے گا، سزا بھی بہت ساری دی جائے گی، لیکن بہرحال اپنی اس جملے کی وجہ سے وہ ایمان سے باہر نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ عائشہ میری ماں نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کہہ دے کہ خدیجہ کو میں اپنی ماں نہیں مانتا، کوئی کہہ دے کہ میں ام حبیبہ کو اپنی ماں تسلیم نہیں کرتا، سودا کو میں اپنی ماں تصور نہیں کرتا، کسی ایک زوج مطہرہ کے بارے میں اگر کسی صاحب ایمان نے یہ کہہ دیا کہ میں ان کو اپنی ماں نہیں مانتا، تو صرف گنہگار ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس انکار کے نتیجے میں وہ ایمان سے بھی باہر ہو جائے۔ فرق اپنی حقیقی ماں کے ماں ہونے کا انکار کیا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا۔ جس ماں کے شکم میں 9 مہینے رہے، جس ماں نے مدت رضاعت میں تقریباً 2.5 کوئنٹل دودھ اپنی چھاتی سے اس بچے کو پلایا، اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھایا، جوان ہو کر وہ بیٹا اپنی اسی ماں سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھ کو اپنی ماں نہیں مانتا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے، لیکن بہرحال قانون کے تناظر میں اس کو ایمان سے باہر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گناہ کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے اور اس کو توبہ کرنا چاہیے اور ماں کو ماں مان کر اس کی خدمت میں مصروف عمل ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ازواج مطہرات میں سے نبی کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے بارے میں اگر مجھے کہہ دے کہ میں ان کو اپنی ماں نہیں مانتا، تو گناہ کبیرہ کا ہی ارتکاب نہیں ہوگا بلکہ یہ ایمان سے بھی باہر ہو جائے گا۔ وجہ بڑی صاف ستھری ہے، قرین قیاس ایمان سے نکلنے کی وجہ آسانی کے ساتھ میں سمجھ میں آنے والی ہے۔ اپنی ماں کا ماں ہونا، اپنی ماں کا ماں ہونا انسانی حوالوں سے معلوم ہوا ہے، اور ازواج مطہرات کا اپنی ماں ہونا قرآنی حوالے سے معلوم ہوا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں زوج مطہرہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، تو اس نے انسانی حوالوں کا انکار نہیں کیا بلکہ قرآنی حوالے کا انکار کیا۔ پردے کا قانون نافذ کرنا ہے، آغاز کہاں سے ہو؟ اللہ نے اپنے نبی کو ندا دی، یا ایھا النبی، اے نبی، یا محمد نہیں کہا۔ پورے قرآن کا آپ مطالعہ کر لیں، اللہ نے اور نبیوں کو رسولوں کو جب ندا دی ہے تو ان کا نام لیا ہے۔ آدم کو جو ہم سب کے باپ ہیں، اللہ کے پہلے نبی جو دنیا میں تشریف لائے، آمد کے اعتبار سے اللہ ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے ان کو چیزوں کا نام بتانے کا حکم دے رہا ہے، تو ان کو ندا کی، یا آدم، ان کا نام لیا اللہ نے۔ نوح علیہ السلام کو بھی جب طوفان کے موقع پر کچھ خاص ہدایات دی تھی تو ان کا نام لے کر یا نوح کہا تھا۔ وہ ابراہیم جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی خلت جن کو نصیب تھی، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، نبیوں کے باپ۔ اللہ نے ان کی نسل میں اتنے نبی اور اتنے رسول پیدا کیے کہ اتنے انبیاء اور رسول کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، کسی کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے، اتنی عظمتوں کے حامل ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن اللہ بار بار ان سے کہہ رہا ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ان کا نام لیا قرآن میں مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، ان کے لیے یا موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ آیت اللہ ہیں۔ اتنی
ساری صفات ان کی قرآن میں مذکور ہیں، لیکن اللہ جب ان کو ندا دیتا ہے تو ان کا نام دیتا ہے یا عیسیٰ۔ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی جب اپنے آخری نبی کو آواز دی ہے، اپنے آخری نبی کو جگہ کہیں ندا دی ہے، ان کا نام نہیں لیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا طٰہٰ اور کہیں فرمایا یاسین، نام نہیں دیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی قرآن کے حوالے سے کچھ سمجھ عطا فرما دے۔ آمین۔ ہم تو نام لے لیتے ہیں، اپنے گھروں میں توڑے لگا دیتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ یا محمد لگا دیتے ہیں نا۔ سوچو، غور کرو، کدھر چلے گئے؟ کیا سوچ کے کام کرتا تھا؟ جس محمد کو اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہماری اور آپ کی یہ مجال کہاں سے آ گئی؟ ہمارے اندر اتنی بے ادبی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اور ہمارے محققین نے لکھا ہے کہ یہ مقام مصطفیٰ میں بے ادبی ہے، یہ مقام مصطفیٰ کی عظمتوں کے خلاف ہے۔ پردے کا حکم دینا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو ندا دی ہے، نبی آخر الزمان کو آواز دی، خطاب کیا یا ایھا النبی، اے نبی، اے خبر دینے والے، غیب کی خبر دینے والے۔ انہوں نے ہی تو بتایا تو ہم غیب پر ایمان لائے، اگر وہ غیب نہ بتاتے تو ہم اور آپ کس پر ایمان لاتے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ غیب ہمیں اور آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی وہ خبریں کس نے بتائی؟ اللہ نے۔ یا ایھا النبی، اے خبر دینے والے۔ خبر تو اخبار کے رپورٹر بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی خبریں جتنی اخبار میں آتی ہیں ان کو رپورٹر کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ ہوا، ہمارے علاقے میں یہ ہوا، پھر اخبار وہ خبریں اور آگے بڑھاتا ہے۔ وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کے ذریعے سے خبریں دنیا کے انسانوں تک پہنچتی رہتی ہیں۔ تو کیا یہ خبریں دینے والے بھی نبی بن جائیں گے؟ کیا ان کو بھی آپ نبی کہنا شروع کر دیں گے یہ بھی خبر دیتے ہیں؟ نہیں، یہ خبر دیتے ہیں دنیا کی ان چیزوں کی جہاں تک انسان کی نظریں اور انسان کے کان اور انسان کا شعور اور انسان کا احساس پہنچ سکتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کچھ بتاتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں تو کچھ بتاتے ہیں، زبان سے محسوس کرتے ہیں تو کچھ بتاتے ہیں، ناک سے کچھ احساس ہوتا ہے تو کچھ بتاتے ہیں، بدن سے کچھ شعور ملتا ہے تو بتاتے ہیں۔ یہ انسانوں کی خبریں ہیں، میرے نبی نے وہاں کی خبریں دی ہیں جہاں تک کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ میرے مصطفیٰ نے وہاں کی خبریں دی ہیں جہاں کی خبروں کو ان کانوں سے کوئی انسان سن نہیں سکتا۔ اپنے وجدان، اپنے شعور، اپنے احساس، اپنے تجربہ اور اپنے مشاہدے کے ذریعہ ان خبروں کو معلوم نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے وہاں کی خبریں دی ہیں تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، خبر دینے والوں کی حرمت میں یہ خبر دینے والے بالکل نرالی شان کے، جہاں تمام انسانی علوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نوٹ کر لینا اس جملے کو اپنے ذہنوں میں، جہاں تمام انسانی علوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہاں سے ایک نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہاں اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کو نبی کے علوم سے جوڑنے کی کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ سیٹلائٹ کی آنکھ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں کی خبریں میرے مصطفیٰ نے دی ہیں۔ یا ایھا النبی، اے خبر دینے والے، میرے مصطفیٰ نے کس شان سے خبریں دی؟ پھر اللہ ان سے کہا کہ قل، آپ کہیے، آپ فرمائیے، اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے آپ کو، کہیں تو کس سے کہیں؟
پردے کا قانون نازل ہونے جا رہا ہے، پردے کا حکم نامہ آ رہا ہے۔ آغاز کہاں سے ہو؟ وہ مائیں جو بڑی مقدس تھیں، اہل ایمان کی وہ مائیں جن کے بارے میں گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے مصطفیٰ سب سے پاک تھے، تو اللہ نے سب سے پاکیزہ عورتیں ان کے لیے پہلے سے ہی منتخب کر رکھی ہیں۔ جنرل قانون تو قرآن میں لکھا ہی ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ یہ تو جنرل قانون قرآن میں لکھا ہے۔ پاکیزہ مردوں کے لیے آپ پاکیزہ بن جائیے، اللہ ہم سب کو پاکیزہ بنا دے، پاکیزہ عورتیں ہی آئیں گی حصے میں انشاءاللہ۔ اور مثال میں بھائی اگر غلاظت ہے تو خبیث چیزیں آئیں گی۔ جو انسان طیب ہوتا ہے، جو اپنی روح کی تطہیر کرتا ہے، جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تو پھر اس کی پاک صاف ستھری روح کو اللہ ویسی ہی عورت عطا کرتا ہے۔ تو جب یہ جنرل قانون قرآن میں لکھا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، جو سب سے زیادہ پاک ہیں، ان سے زیادہ پاک شخصیت اس دھرتی پر آئی نہیں نہ آ سکتی، وہ اتنے پاک صاف تھے۔ اللہ نے ہم کو کیسی عورتیں دی ہوں گی؟ اللہ نے اس پاکیزہ نبی کی شریک حیات کتنی پاکیزہ بنائی ہوں گی؟ اتنا پاک صاف نبی، طیب نبی کے لیے کتنی طیبات خواتین کا ہمارے اللہ نے انتظام کیا، وہ سب ہماری اور آپ کی مائیں ہیں۔ ان کے لیے قانون نافذ ہوتا جب بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ نبی کے حرم میں آنا، نبی کے نکاح میں ان کا آ جانا ان کی طہارت کو ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ان کے بارے میں کوئی شک اور شبہ کیا نہیں جا سکتا۔ ان کی عصمت میں، ان کی عفت میں کوئی شک کرے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اپنے نبی کی ازواج مطہرات کے بارے میں اگر کوئی شخص عفت اور عصمت کے لحاظ سے قسم کھا لے، قیامت تک، قیامت کی صبح تک اور اس کے بعد تک کبھی اس کی قسم نہیں ٹوٹ سکتی۔ آپ دنیا میں کس کے بارے میں قسم کھا سکتے ہیں؟ آج پاکیزہ ہے، اگلے لمحے میں گناہ ہو سکتا ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں ان کی تطہیر کے لیے، ان کے طیبات ہونے کے لیے کوئی بھی شخص قسم کھا لے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں حضرت عائشہ پوری زندگی پاکیزہ رہی، آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ سلیکشن، وہ انتخاب دادا کا نہیں تھا، دادی کا نہیں تھا، نانا اور نانی کا نہیں تھا، وہ انسانوں کا سلیکشن ہی نہیں تھا، وہ ہمارے اللہ کا انتخاب تھا۔ حضرت خدیجہ اس کے نبی کے نکاح میں آئی ہیں تو انتخاب الہی کیوں نہیں آئی؟ یہی تمام ازواج مطہرات کا حال ہے۔ آپ غور کریں کہ اتنی طیبہ، اتنی طاہرہ، اتنی پاکیزہ خواتین جو نبی کے حرم میں تھیں، نبی کے نکاح میں تھیں، اللہ نے دنیا کے تمام ایمان والوں کی جن کو مائیں قرار دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قانون کا نزول ہوا تو پہلے ان کے لیے ضرورت نہیں تھی، لیکن ایمان والوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ایمان والی عورتوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے کہ پردہ تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ جب یہ پردے کا قانون نبی کی پاکیزہ بیویوں کے لیے آیا ہے تو تمہاری کیا اوقات؟ یہ مضمون سمجھانا ہے۔ خواتین ملت کو، مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا تھا کہ جب تمہارے نبی کی ازواج مطہرات کے لیے تو خود تمہاری مائیں ہیں پاک صاف، عصمت و عفت کی تاجدار،
گناہ کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں، وہ نبی کے حرم میں ہیں اللہ کے انتخاب کی بنیاد پر۔ جب یہ قانون نازل ہو رہا تھا تو اللہ نے پہلے ان کو مخاطب کیا ہے۔ پردے کی اہمیت کو سمجھ لو، جب تمہاری ماؤں کے لیے اور نبی کے ازواج مطہرات کے لیے جو عفت و عصمت کا مجموعہ تھی، جب ان کے لیے قانون آیا ہے تو پھر یہ قانون اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ لاگو کرنے کی فکر تمہیں کرنی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجیے، میں مصطفیٰ کی بیٹیاں برات ان کی عظمتوں کے قربان، ان کی رفعتوں کے 100 جان سے نثار۔ زینب کا تصور آتا ہے تو ان کے تصور سے ہی دل اور دماغ پاک ہو جاتا ہے۔ رقیہ ام کلثوم کا دل میں احساس ہوا تو ان کے تصور سے دل اور دماغ کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ کتنی پاکیزہ تھی میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تصور ہے، چاند نہیں دیکھتی تھی حضرت فاطمہ، چاند نہیں دیکھتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو مرد بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، آپ چاند کیوں نہیں دیکھتی؟ تو سیدہ فاطمہ کا جواب تھا، میں چاند اس لیے نہیں دیکھتی کہ اس وقت مردوں کی نظریں چاند پر مرکوز ہوتی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان کی نظروں کے ساتھ میری نظر میں وہاں پہنچے جہاں اور مردوں کی نظر پڑی۔ سیدہ فاطمہ، ان کو بھی کہیے میرے نبی وہ آپ کی بیٹی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی تطہیر، ان کے مطہر ہونے کا یہ عالم، اتنی پاک اور صاف ہے میرے نبی کی بیٹیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ صحابہ جواب نہیں دے سکے۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اتنے میں سے جتنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو ضرورت پیش آ گئی، وہ گھر گئے۔ ظاہر بات ہے کہ گھر گئے تو سیدہ فاطمہ گھر میں تھی، سوچا کہ یہ موقع بڑا اچھا ہے، سوال کا جواب امام الانبیاء کی صاحبزادی سے کیوں نہ حاصل کروں۔ پوچھا کہ ابھی ہم مجلس مصطفیٰ میں تھے، وہاں اللہ کے نبی نے پوچھا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، ذرا بتانا مجھے، آپ کو تو ضرور معلوم ہوگا۔ یہ سیدنا علی بن ابی طالب حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ نے جواب دیا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ باپردہ ہے۔ حضرت علی جواب پا کے مجلس میں پہنچے اور وہاں یہ سوال چل ہی رہا تھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ باپردہ رہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ سے پوچھ کے آئے ہو، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس موقع پہ فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس نے تم کو بتایا ہوگا۔ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، ضرورت سے گھر گیا تھا، سیدہ فاطمہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا۔ حضرت علی کا مقام کو آپ جانتے ہی ہیں، علم کے اعتبار سے اتنا بڑا اونچا مقام ہے ان کا، لیکن اس موقع پر ان کے ذہن میں اس کا جواب نہیں آیا، حضرت فاطمہ کے حوالے سے آیا۔ تو وہ میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں جو عصمت اور عفت کا مجموعہ تھی، جو حیا اور پاک دامنی کا ایک عظیم بیتی ستون تھی، اللہ ان کے لیے بھی کہلوا رہا ہے اپنے نبی سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، میرے محبوب نبی آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ یہ تو اتنی پاکیزہ ہیں کہ ان کا تصور آتا ہے تو ان کے تصور کے طفیل ہمارے ذہن پاک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہے اتنی محبت، ہے اتنی عقیدت، جانتے ہو نا ازواج مطہرات کو، واقف ہونا اپنے نبی کی بیٹیوں سے، ان کے کردار سے واقف ہو، ضرور ہونا چاہیے۔ اگر مطالعے کی کمی ہے ازواج مطہرات کے بارے میں اور اپنے نبی کی بیٹیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو مطالعہ شروع کرو کہ نبی کی محبت نجات کا ذریعہ بنے گی۔
ان کے خاندان کی محبت، آل رسول، آل نبی، آل اطہار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، جس سے محبت یہ ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی، چونکہ اس میں نبی کی ازواج مطہرات کے لیے اور نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے پہلے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین تیسرے مرحلے اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے، اللہ یہ تیسرے درجے میں، ونساء المؤمنین اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے۔ وہ ایمان والی عورتیں چاہے جہاں رہ رہی ہیں، کوئی خطے کی قید نہیں ہے، کسی علاقے کی کوئی قید نہیں ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی ایمان والے رہتے ہیں ان کی عورتوں کو بھی یہ قانون سنا دیجیے۔ کیا قانون ہے؟ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا کر رکھیں۔ اللہ یہ قانون نازل ہوا ہے نبی علیہ السلام پر، مدنی زندگی میں نازل ہوا ہے، پردے کے حوالے سے نازل ہوا ہے۔ عمر ابن خطاب کی ایک تمنا ہے عورتوں کے لیے پردے کا قانون آ جائے، یہ عورتیں کھلے چہرے کے ساتھ سامنے نہ آئیں، ان کے لیے قانون ایسا ہو کہ ان کے چہرے ڈھکے ہوں، ان کا بدن ڈھکا ہو تب یہ باہر نکلا کریں، کوئی مرد کسی عورت کو نہ دیکھے، اس کے لیے قانون آئے۔ تو اللہ نے تمنائے عمر کو پورا کرنے کے لیے اور ہماری اور آپ کی فلاح و نجات کے لیے اور دنیا کی تمام عورتوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے یہ قانون اپنے نبی پہ نازل کیا۔ بتانا تو تھا ایمان والی عورتوں کو، ایمان والوں کی جو عورتیں ہیں، یہ قانون اصل میں ان کے لیے آنا تھا، لیکن اہتمام مضمون کے پیش نظر اللہ نے اپنے نبی سے کہا اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن وہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا کر رکھیں، چادروں کو لٹکا کے رکھیں۔ برقع بتانے کی زمانے میں ایجاد کر دیا لوگوں نے، برقع، برقعے کا کوئی مطالبہ ہی نہیں۔ کچھ برقعے ایسے ہیں کہ ان کے پہننے کو حرام ٹھہرایا ہے مفتیان کرام نے، ایسا چست برقع جس سے اعضاء ظاہر ہو جائیں، ایسا برقع منقش، بیل بوٹے کا اتنا کام، ستاروں کا اتنا کام، ایسا نقش و نگار کہ اگر سادے کپڑے میں جا رہی ہوں تو شاید کوئی نہ دیکھے، اور ایسا حسین اور ایسا فٹ برقع پہنا جو نہ دیکھنا چاہے وہ نہیں دیکھے، ایسا برقع پہننا حرام ہے، اس سے بہتر ہے اپنے آپ کا پہننا۔ اسلام میں برقعے کا مطالبہ نہیں جو ہمارے یہاں برقع رائج ہو گیا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن کا ترجمہ ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا کر رکھیں۔ چادر برقع کا نام۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جتنا پردہ چادر سے ہوتا ہے اتنا برقعے میں کہاں رکھا۔ یہ تو فیشن والے برقعے لوگوں نے چلا دیے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ برقع ہے پھر بھی گلا نظر آ رہا ہے، برقع پہنے پھر بھی چھاتی کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، برقع پہنے ہیں گردن کا بھی حصہ چھلک رہا ہے، برقع پہنے ہیں وہ اعضاء جن کو چھپا کر رکھنا چاہیے تھا وہ اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، حرام ہے اس کا پہننا، اور نہیں اسلام میں مطلوب ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ مردوں کا عورتوں کا جو بالکل ابتدائی لباس ہے، بالکل ابتدا، اس پہ علماء نے قیاس کر کے لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا لباس احرام جیسا تھا۔ کہاں اس زمانے میں اتنی ترقی کہ وہ کرتا بنایا جائے اور پیجامہ تیار کیا جائے۔ ابتدا میں پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی ابتدائی اولاد کا لباس
ایک احمد نیچے باندھ لیا اور ایک اوپر سے اڑ گیا، وہ احرام کی شکل بن گئی ساری۔ بالکل ابتدا میں حضرت حوا علیہ السلام کا لباس تقریباً نہیں سے تھا، ایک چادر بڑی چادر نیچے لپیٹی اور اسی چادر کو گھما کے اوپر ڈال لیا۔ یقین جاننا یہ ساڑی اگر کوئی خاتون سلیقے سے پہن لے، طریقے سے پہن لے، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پہن لے، تو اس سے زیادہ پردہ کسی اور لباس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ طریقے کوئی غلط کر دے تو اس میں پیٹ بھی دکھائی دے گا، پیٹھ بھی دکھائی دے گی، یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے نا۔ ایک خاتون اگر ساڑی کو سلیقے سے پہن لے بہت زیادہ اس میں پردہ ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ کہ چادر ڈالو اپنے اوپر، یہ خواتین سے مطالبہ ہے، برقعے کا مطالبہ نہیں، اس کو خاص طور پہ نوٹ رکھیے گا۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا، اور جو ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان کے یہاں تو گھروں میں شاید اس کا اہتمام بھی ہوگا، اس زمانے کی عورتیں ایسے برقعے پہنتی ہی نہیں تھی، ٹوپے دار برقع ہوتا تھا، بڑا ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا، اوپر سے برقع ڈالا، آنکھوں کے سامنے جالی بنی ہے، بس جسم کا کوئی حصہ مجال ہے جو ظاہر ہو جائے، بڑا ڈھیلا ڈھالا برقع اوپر سے ڈالا نیچے تک آ گیا، سامنے آنکھوں کے سامنے جالی بنی ہے، اور بس نہ ہاتھ کا پتہ، نہ کندھے کا پتہ، نہ سینے کا کوئی ظہور، نہ بدن کے کسی حصے کا انکشاف، بڑے اہتمام کے ساتھ میں ان کا بدن اس کے اندر پورا ڈھکا رہتا تھا، وہ برقع نہیں کی، اور اس میں تبدیلی کرتے کرتے کہاں پہنچا دیا۔ یہ برقع جو آج عام طور پہ پہنا جا رہا ہے بڑا ٹائٹ بھی ہوتا ہے، اعضاء کا ظہور بھی ہو جاتا ہے، بال کھلے ہیں اور برقع، چہرہ کھلا ہے اور برقع، گردن نظر آ رہی ہے اور برقع، یہ یدنین علیہن من جلابیبہن کے مضمون کو، مفہوم کو کہیں سے کہیں تک پورا نہیں کر سکتا۔ قرآن نے مطالبہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو ڈال کر رکھیں، چادروں کو لٹکا کر رکھیں۔ فائدہ، یہ فائدہ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے میرے ایمان والے بھائیوں۔ اللہ نے یہ قانون کیوں نازل کیا؟ پردے کا قانون نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ملے گا اس سے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ عورتیں جو اپنے اوپر چادر لٹکائیں گی اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی۔ ان کی پہچان کرانے کے زیادہ قریب کرنے والا یہ عمل ہے کہ عورتیں اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا کر رکھیں، یہ عمل ان کی پہچان کے ان کو قریب کر دے گا، یہ پہچان لی جائے۔ آپ کے ذہن میں تھوڑی تشویش تو پیدا ہوئی ہوگی، چادر ہٹی ہو تو پہچانے میں نا، معرفت کب حاصل ہوگی؟ چادر نہ ہو، چہرہ پورا کھلا ہو، پیشانی پوری واشاف ہو، بال کھلے ہو، پورا بدن کلیئر سامنے دکھائی دے، تب پہچانے میں نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنا اپنے آپ کو یہ لپیٹ کر رکھیں گی، اپنا بدن جتنا چھپا کر رکھیں گی، اپنے چہرے پر جتنی مضبوط اور موٹی چادر ڈال کر رکھیں گی، جتنا اپنے آپ کو چھپائیں گی اتنا ہی ان کو پہچانا جائے گا۔ یہ تعجب خیز بات کی نہیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ عمل یعنی جب یہ چادریں اپنے اوپر ڈال لیں گی تو یہ عمل ان کی پہچان کے زیادہ قریب کر دے گا، ان کو پہچان لیا جائے گا۔ تشویش پیدا ہوئی ذہن میں؟ اگر ذہن میں کوئی اشکال نہیں پیدا ہوا تو یہ سمجھیے کہ بات ہی نہیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ کبھی کسی کے اعتراض اور اشکال سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اشکال سے وہ لوگ گھبراتے ہیں جن کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور جن کے پاس جواب ہوتا ہے وہ اعتراض اور اشکال سے کیوں گھبرائیں گے، بلکہ اعتراض کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، کم سے کم میری بات تو سمجھی۔ کوئی اشکال پیدا ہوا، کوئی سوال پیدا ہوا، وہ اسی وجہ سے کہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اس کا جواب مل جائے گا تو مطمئن ہو جائیں گے۔ تو آپ کے ذہن میں بھی فطری طور پر یہ اشکال پیدا ہوا ہوگا
کہ صاحب یہ بات تو سمجھ سے بالکل باہر، چادر ڈالی جائے تو وہ پہچانی جائے، وہ اپنے آپ کو چھپائے تو پہچانی جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کوئی اچانک ایک شخص لائیے، اس کو بالکل لپیٹ کے کپڑے میں اور یہاں کھڑا کر دیجیے، امام صاحب ذرا ان کو پہچانیے یہ کون ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے کیا معلوم یہ کون ہے، چہرہ کھلا ہوتا تو شاید بتا دیتا کہ بھائی عبدالغفار ہیں، ایسے جنرل نام دے رہا ہوں میں، اگر آپ میں کوئی بھائی عبدالغفار ہو تو برا نہ مانے، دیکھیں گے جبھی تو پہچانیں گے، اور وہ چاروں طرف سے چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، اور آپ اس سے سوال کریں کہ پہچانے یہ کون ہے، تو کیا میں پہچان سکتا ہوں؟ نہ میں پہچان سکتا نہ آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن 100 جان سے قربان اپنے رب کے اس انداز بیان پر میرا رب کہہ رہا ہے جب یہ عورتیں اپنے اوپر چادریں ڈال لیں گی جن کو پہچان لیا جائے گا، کیسی شناخت ہوگی ان کی، کیا پہچان ہوگی ان کی؟ اگلے جملے نے اس پہچان کی تعیین کر ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ایک جملے میں فلا یؤذین نے معرفت کی حقیقت کو اجاگر کر دیا، یہ نہیں پہچانا جائے گا کہ یہ خیر النساء ہیں، یہ نہیں پہچانا جائے گا کہ فاطمہ یا عائشہ ہیں، یہ پہچانا جائے گا کہ پاک دامن عورت ہے، تبھی تو اس نے اپنے اوپر چادر ڈالی، شناخت ہوگی اس لباس سے کہ اس کا مزاج پاکی کا مزاج ہے، وہ چادر بتائے گی کہ اس کے اندر جو خاتون چھپی ہوئی ہے یہ اس بات کی پہچان ہے کہ یہ پاک دامن ہے اور پاک دامن رہنا چاہتی ہے، یہ پہچان ہوگی، وہ خالہ ہیں یا نانی، بھابھی ہیں یا پھوپھی، یہ پہچان مقصود نہیں ہے، عائشہ ہے یا زاہدہ ہے، یہ پہچان مقصود نہیں ہے، ذالک ادنی ان یعرفن، اگر یہ عورتیں اپنے اوپر چادروں کو ڈال لیں اور اپنے آپ کو چادروں میں چھپا لیں تو ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ باعزت ہیں، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ باعزت رہنا چاہتی ہیں، باعزت رہنا چاہتی ہیں، فاحشہ نہیں ہیں، بدکاری کا مزاج ان کا نہیں ہے، جب یہ پہچان لیا جائے گا کہ ان کے مزاج میں تو عفت ہے، یہ باعزت رہنا چاہتی ہیں، تو کچھ شرعیبہ بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا، فلا یؤذین، تو ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، فلا یؤذین کو اذیت نہیں دی جائے گی، اس پہچان کی بنیاد پر یہ پاک دامن ہے اور پاک دامن رہنا چاہتی ہے، یہ فاحشہ نہیں ہے، نہ فاحشہ ہونے کو پسند کرتی ہے، تبھی تو اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، اب اس کا جو اپوزٹ حصہ ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی عورت، قرآن تو اپنی بات کہہ گیا، ہمارے اللہ نے حقیقت کو نہایت جامع انداز میں سمجھا دیا، اور باقی شقیں قائم کرنا، نتیجے نکالنا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل دی ہے، خود سمجھ لیجیے، کوئی خاتون جا رہی ہے پورا سینہ کھول کر، مقصد کیا ہے؟ سارے بال بکھرے ہوں گے، کیوں بکھیر کے جا رہی ہو؟ اتنا ٹائٹ لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو چھیڑ خانے کے 1000 مواقع اپنے آپ پیدا ہو جائیں، صرف ان نوجوانوں کو ہی دوشی نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ جو کھڑے ہو کر بچیوں کو چھیڑتے ہیں، جرم ہے ان کا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر اس جرم کی دعوت دینے میں وہ بیٹیاں، وہ لڑکیاں بھی برابر کی شامل ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو اتنا کلیئر کر کے، اپنے بدن کو اتنا ننگا کر کے ابھارا، ان کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے، اس چیز کی دعوت دینا چاہیے، سینہ کھول کر، گلا کھول کر، اور اتنا ٹائٹ لباس پہن کر، اتنا اوریاں لباس پہن کر باہر نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں، جو شریف لوگ ہیں دنیا میں، دنیاوی اقتدار کے اعتبار سے آپ دیکھیں، کسی بھی ملک کا جو صدر جمہوریہ ہوتا ہے اس کی بیوی آپ دیکھتے ہیں خاتون اول، وہ ایسا لباس نہیں پہنتی، اس کو احساس ہوتا ہے میں باعزت گھر میں ہوں تو ذرا ہمیں اپنا لباس بھی صحیح رکھنا چاہیے، یہ خواتین کی جو بیماری ہے قرآن نے اس طرح اجاگر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں لباس پہن کر کے بھی ننگی، قاسیات عاریات، لباس تو پہنے ہیں، لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں،
ظاہر بات ہے کہ نوجوانوں کو اور بعض قسم کے لڑکوں کو انہیں اذیت دینے کا موقع ضرور ملے گا، ان کے دلوں میں اس طرح کی خواہشیں ضرور پیدا ہوں گی اور پھر کیس کہیں سے کہیں پہنچے گا۔ قرآن نے بنیادی مرض کو پکڑا ہے اور اس کے علاج اور اس کے حل کے لیے تدبیریں بتائی ہیں کہ اس کا واحد حل یہ ہے اپنے بدن کو چھپا کے نکلو، اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھو، اپنے اوپر چادر ڈال کے رکھو۔ تمہارا جسم دیکھ کر تو تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا، لیکن تمہارے اس ظاہری وجود سے تمہاری پہچان یہ ہو جائے گی کہ تم اچھی ہو، تمہاری پہچان بنے گی کہ تم بہت نیک اور صالح ہو، تمہیں اچھائی کے عنوان سے پہچانا جائے گا۔ کوئی تکلیف دینے کا ارادہ بھی نہیں کرے گا، کوئی شر و خانی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ بعض قسم کے لوگ سوچیں گے تو اس کو جانے دے تو بڑی بات پڑتا ہے، اس کو مت چھوڑو، یہ باعزت رہنا چاہتی ہے۔ اس نے غلط کاری کی دعوت نہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو پردہ کیا ہے، اس نے یہ چادر اوڑھی ہے، اس نے اس کو نہ چھیڑو اور اس کی دعوت دے۔ دعوت زبان سے ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے کردار سے، اپنے آپ کو ننگا دکھا کر، ٹائٹ لباس پہن کر، اپنے سینے کو کھول کر دعوت دے رہی ہے، اسی سے جرائم بڑھ رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے اس آیت نے دنیا کے تمام ایمان والوں کو آگاہ کر دیا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ سکتا تھا ہمارا اللہ، ایمان والی عورتوں کو بھی قانون یہی ہے، لیکن تعبیر یہ ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ اس میں ایمان والے سرپرست بھی مخاطب ہو گئے۔ ایمان والی عورتوں کی تو ذمہ داری آئی نہیں اس کے ذمے، لیکن تعبیر میں یہ بتا دیا کہ جو بڑا ہے اس کو اپنے ماتحت جو بھی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، جو بھی رشتے ہیں اس میں یہ تمہارے ماتحت ہے، تو اس کے پردے کا اہتمام کرانا، بے پردگی سے اس کو بچانا، یہ مردوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ وہ نساء المومنین، یہ تعبیر سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ وہ ازواج مطہرات جن کی عفت اور عصمت کی اگر قسم کھائی جائے تو آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ نبی کے گھر میں جو خواتین موجود ہیں ازواج مطہرات، جن کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے ان کی مائیں ٹھہرایا ہے، قرآن کی ایک تعبیر دیکھیے جو 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں موجود ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی چیز لینی ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو اسے ذرا پردے سے مانگنا، ازواج مطہرات سے پردے سے مانگنا، ان کے سامنے جا کر کوئی چیز نہ مانگنا، حالانکہ رشتہ بیٹے اور ماں کا ہے۔ ازواج مطہرات سے بھی اگر کوئی چیز مانگنی ہے، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے سے نہیں۔ اور جہاں اللہ نے یہ قانون بتایا کہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ پردے کی قید لگا کر قرآن بتا رہا ہے، دونوں کا اس میں فائدہ ہے۔ پردے کے پیچھے سے اس چیز کا سوال کرنا تمہارے قلوب کی تطہیر کا بھی ذریعہ ہے، ازواج مطہرات کی تطہیر کے، قلوب کی تطہیر کا بھی ذریعہ ہے۔ دونوں کا فائدہ اللہ نے بتایا، حالانکہ وہ تو ہیں ہی مطہر، ان کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے قلوب کی تطہیر ہو جائے گی۔ یہ پردے کے پیچھے سے مانگنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تمہارے قلوب کی اس سے تطہیر ہوگی اور تمہارا قلب اس سے پاک اور صاف ہوگا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے قلوب کو پاک بنا دے گا۔ آج ہم اور آپ اگر کسی خاتون سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو کیا اس کے سامنے جا کر، قرآن نے کہا کہ جو کچھ مانگنا ہے پردے کے پیچھے سے مانگو، بیچ میں حجاب قائم رہنا ضروری ہے، بیچ میں پردے کا باقی رہنا ضروری ہے۔ روزیں بے شادی رہتی ہیں اور پردے کے پیچھے سے بیچ میں حجاب قائم رہے۔ اپنے مکان میں بھی اگر داخل ہونا ہے، اسلام کے پردے کی اہمیت کو، اسلام میں پردے کی جو اہمیت ہے اس کو آپ جانیے۔ اس قانون کے تناظر میں اپنے گھر میں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں، کسی اور کا نہیں ہے، تو کیا ایسے گھس جائیں گے؟ اجازت دو،
آواز تو کوئی آ رہا ہے، نہ جانے گھر میں کون کس حال میں ہے، بیٹی کس حال میں بیٹھی ہے، بہو کس حال میں بیٹھی ہے، ایک دم سے دروازہ کھولا اور جانوروں کی طرح اندر گھس گئے، اجازت لو، اطلاع کر دو کہ میں آ رہا ہوں۔ اگر کوئی اس انداز میں بیٹھی ہے کہ جو بالکل مناسب نہیں ہے اس آنے والے شخص کے لیے، تو پھر ان کو اتنا موقع مل جانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر دیں۔ قرآن حکیم نے اس کا پابند بنایا ہے کہ جب کبھی جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ، آواز دے کر کے جاؤ، سلام پیش کرو۔ اچانک گھر میں داخل ہونے کی ممانعت موجود ہے۔ جو قرآن مقدس کے 18ویں پارے میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے بھی آداب اور قوانین بتائے، واضح کیے۔ اے ایمان والو، اگر تم اپنے علاوہ کسی اور کے گھر میں بھی جاتے ہو کبھی، تو ایسے ہی نہیں گھس جانا، وہاں سے بھی اجازت حاصل کرو۔ اجازت ملے تو پھر سلام کرو اور اندر جاؤ، اور جب تک اجازت نہ ملے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ قرآن کے جامع اصول اور جامع قوانین اس لیے ہیں تاکہ ان قوانین کو، ان اصولوں کو ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ برپا کریں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانی محفل میں ہم اور آپ شریک ہیں، ابھی سے تہیہ کریں اور ابھی سے ارادہ کریں کہ اپنے گھر میں بھی بغیر اطلاع اور بغیر آواز دیے ہم نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ہے اور اچانک داخل ہو گئے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ پردے کے تعلق سے اسلام نے تمام عورتوں کو جو پابند بنایا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں، اس میں دونوں کا فائدہ ہے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ انسان کی روح جو گندی ہوتی ہے اس کے متعدد اسباب ہیں، ایک ہی سبب سے انسان کی روح گندی نہیں ہوتی، متعدد اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان کی روح گندی ہوتی ہے اور انسان کا نفس غلاظت آمیز ہو جاتا ہے۔ ان اسباب کو بھی جانیے اور سمجھیے تاکہ پردے کی اہمیت اور زیادہ واضح انداز میں ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ آنکھیں ایک بہت اہم بنیادی سبب ہے انسان کی روح کی گندگی کے لیے۔ اچھا خاصا انسان ہے، انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے اثرات اپنے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی چیز بھی آپ دیکھیں گے، دیکھنے سے انسان کے اوپر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی لیمو کاٹے، اس کو چوسنے لگے، آپ نے منظرنامہ دیکھا، آپ کے منہ میں پانی کیوں آ گیا؟ آپ نے تو لیمو نہیں چوسا، صرف آپ نے دیکھا ہے۔ سننے سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی کے ذرات باریک باریک ہیں، بدر پور سمجھ لیجیے، بدر پور پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کوئی دوسرا پتھر رکھ کے رگڑنے لگے، اس کی آواز آپ کے کانوں کو سنائی دیتی ہے، وہ منظرنامہ آپ دیکھتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ بدر پور ہمارے دانتوں کے نیچے آ گیا۔ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ آپ کے منہ میں تو بدر پور نہیں آیا ہے۔ ایک حصی مثال دی ہے میں نے کہ دیکھنے سے اور سننے سے اور مشاہدہ کرنے سے، حالانکہ وہ چیز دور ہے مگر بدن اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ نظر جب انسان کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاع، یہ نگاہیں جب کسی پر پڑتی ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان نگاہوں سے آپ اللہ کے گھر کو دیکھیں، ان نظروں سے آپ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، 40 نیکیاں ملیں گی بیٹھے بیٹھے۔ اللہ کا گھر دیکھ رہے ہو، اس کے اثرات قلوب پر پڑ رہے ہیں، ان کے اثرات سے قلوب متاثر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے گھر پر بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل کرتا ہے، تو ان میں سے 40 نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے متعین فرمائی ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ 20 نیکیاں، 40 نے 20 نیکیاں ہوتی ہیں۔ طواف کرنے والوں کے لیے 60 ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے وہاں 40 ہیں، بیٹھ کر اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے 20 نیکیاں۔ وہ صرف اللہ کے گھر کو دیکھ ہی تو رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن نہیں،
اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھیں، ماں باپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں، پیار کی نظر سے دیکھیں۔ جب کوئی شخص اپنے والدین کو، اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تم کو تو ایک حج کا ثواب مل گیا۔ ایک انسان ہی تو دیکھا ہے، باپ ایک انسان ہے، ماں بھی ایک انسان ہے، اس انسان کو دیکھیں ان نگاہوں سے تو دل کی دنیا اتنی بدلی کہ اللہ ایک حج کا ثواب دے رہا ہے۔ عالم کو دیکھیں انہی نگاہوں سے، عالم بھی انسان ہی تو ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے اس نیت سے کہ اللہ نے اپنے علوم سے ان کے سینوں کو معمور کیا ہے، قرآن اور حدیث ان کے سینوں میں موجود ہے، یہ اللہ کے مقرب اور اللہ کے خاص بندے ہیں، تبھی تو اللہ نے ان کو قرآن و حدیث کے لیے منتخب کیا۔ یہ سب کچھ آپ سوچتے رہے اور احترام اور اعزاز کی نگاہ سے کسی عالم دین کو دیکھا ہے تو کل قیامت کے دن یہی زیارت نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھا ہی تو ہے، قلوب کی تطہیر ہو رہی ہے، یہ زیارت، یہ دیکھنا نفس کو پاک کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، ماں باپ کو دیکھیں، علماء کی زیارت کریں، بیوی کو دیکھیں، بیوی کو صدقے کا ثواب ملے گا، پیار سے دیکھیے۔ آج جو ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا ایک مرض عام ہو چکا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس کے حوالے سے لوگوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شریک حیات کو 24 گھنٹے میں کم از کم 5 مرتبہ پیار محبت کی نگاہ سے دیکھے، اپنی آنکھ کو اس کی آنکھ میں ڈال کر، اپنی نظر اس کی نظر سے ملا کر پیار محبت کی باتیں کر لیں تو دونوں کا ڈپریشن اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ 5 مرتبہ، کم سے کم 5 مرتبہ تو نکلتے ہی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کے آئیے، اللہ کو راضی کر کے گھر میں آئیے، بیوی کو راضی کر لیجیے، ڈپریشن اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ یہ نظریں جب کسی سے ملتی ہیں اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، لیکن ایک نامحرم عورت، نامحرم اپنے نکاح میں نہیں، تو نکاح اس سے جائز ہے، ہو سکتا ہے، تبھی تو نامحرم ہے۔ نکاح اس سے کیا جا سکتا ہے فیوچر میں، مستقبل میں، لیکن ابھی اپنے نکاح میں نہیں، نامحرم عورت ہے، غیر عورت ہے۔ اس کو اگر دیکھ لیا تو اس کے کچھ درجے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے وہ دین ہمیں اور آپ کو عطا کیا، وہ مذہب ہمیں اور آپ کو عطا کیا کہ جو ہماری سکت سے باہر کی باتیں ہیں وہ ہمارے ذمہ لاگو نہیں ہوتی۔ اس کا ایک ابدی قانون قرآن میں ان الفاظ میں مذکور ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف ہی نہیں بناتے۔ جو کر سکتے ہو اس کا قانون تمہیں دیا جائے گا، جو کر ہی نہیں سکتے، تمہاری سکت سے باہر ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ وضو جبری ہے جب پانی اور پانی سے وضو کرنے کے قابل ہو، پانی ہی نہیں یا پانی ہے مگر وضو کر نہیں سکتے، اور اس کی بنیاد پہ تیمم کر لو۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے، قیام فرض ہے، مگر تبھی جبکہ کھڑے ہو سکتے ہو، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام، وہ مارکیٹ بھی جانا ہے، حج پر بھی جانا ہے، سفر بھی کرنا ہے، باہر بھی نکلنا ہے، کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ کہیں نہ کہیں تو نظر پڑ جائے گی۔ یہ نظر پڑنا اور نظر ڈالنا، بس یہ 2 لفظ ہیں سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔
اسلام نے نظر پڑنے کو حرام نہیں ٹھہرایا، نظر پڑنے کی بنیاد پہ صاحب نظر کو مجرم قرار نہیں دیا۔ نظر پڑ گئی تو پڑ گئی، داغی تو نہیں۔ داغنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی صلاحت کی ہے۔ نظر پڑی اور بچا لی، کوئی گناہ نہیں۔ نظر پڑی اور نظر کو ہٹا لیا، اللہ کے خوف سے ہٹا لیا، اللہ کے خوف سے۔ اللہ اس کی برکت سے ایسا ایمان، ایسا پختہ اور ایسا مضبوط ایمان عطا کرے گا کہ اس ایمان کی چاشنی ہم اور آپ محسوس کریں گے۔ یہ خوشخبری موجود ہے حدیث پاک میں۔ اللہ، ایمان ہوتا ہے مگر حلاوت نہیں ملتی تو پتہ ہی نہیں چلتا ایمان کی قیمت کیا ہے۔ ایمان تو ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کی چاشنی کی خبر نہیں ہے۔ ایمان کی جب چاشنی مل جاتی ہے نا، اور ایمان کی جب حلاوت مل جاتی ہے تو بلال حبشی کو دیکھو کتنی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، رات میں ڈنڈوں سے، لوہے کی سلاخوں سے اور زنجیروں سے مارا جاتا اور بدن پھٹ جاتا، اور دوپہر میں سلگتے ہوئے سنگریزوں پر ڈال دیا جاتا اور بڑا بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ ایمان کی حلاوت ملی تھی اور ایمان کی چاشنی ملی تھی، زبان پہ احد احد جاری، وہ کیوں اسلام سے ہٹیں گے؟ اللہ جس کو بھی ایمان کی حلاوت عطا کر دیتا ہے، اللہ جس کو بھی ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی عطا کر دیتا ہے، وہ ہزار مصیبتوں میں بھی رہ کر ایمان کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ بلکہ علماء نے تو ایک بڑے تعجب خیز امر کی صراحت کی ہے۔ مکہ المکرمہ میں جب ظلم اور تشدد اور جبر اور استبداد شماعت پر تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی 8 مرد اور 4 عورتوں نے جب پہلی بار مکہ المکرمہ سے حبشے کی جانب ہجرت کی ہے، ان میں کوئی ایسا شخص شامل نہیں جس کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ستایا جا رہا ہے۔ جتنے لوگ گئے ان پہ ظلم نہیں ڈھایا جا رہا تھا، مظالم کا تخت مشق کو نہیں بنایا جا رہا تھا۔ سفر کیا ہے انہوں نے، ہجرت کی ہے انہوں نے۔ عجیب کرشمہ یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جن جن صحابہ کو ستایا جا رہا تھا، جن کو دہکتے ہوئے شعلوں پہ لٹایا جا رہا تھا، جن کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے تھے، مکہ المکرمہ میں جن صحابہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان میں سے کوئی صحابی ہجرت کر کے حبشے نہیں گیا۔ حالانکہ جانا ان کو چاہیے تھا کہ بہت ستائے جا رہے ہو، باہر نکل جاؤ، ان کے ستانے سے، اس کے ظلم اور ان کے تشدد سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے، ان کو جانا چاہیے تھا جن پہ مظالم ہو رہے ہیں، لیکن جن صحابہ پر مظالم ہو رہے تھے ان میں سے کوئی بھی مکہ چھوڑ کر حبشہ نہیں گیا۔ یہ تعجب خیز بات، علماء نے اس کا جواب لکھا ہے، اس کو توجہ سے سنیے۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے، ان صحابہ کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی ایسی چاشنی مل چکی تھی کہ یہ جتنے مارے جاتے تھے اتنے مضبوط ہو۔ اللہ ایسی ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے۔ یہ ایمان کی مٹھاس کہاں سے ملے گی؟ یہ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت کہاں سے ملے گی؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورت پہ نظر پڑ گئی تو پڑ گئی، فوراً ہٹا لو، ڈالو نہیں، توجہ سے اس کو نہ دیکھو، اس کا دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے۔ نظر پڑ گئی تو پڑ گئی، اگر نظر پڑی اور فوراً اس کو ہٹا لیا اور بد نگاہی سے اپنی آنکھ کو بچا لیا، اس نتیجے میں اللہ ایمان کی حلاوت عطا کرے گا۔ اس نظر کے ہٹانے اور نظر کے بچانے کے نتیجے میں اللہ ایمان کی چاشنی عطا کرے گا۔ میں بھی ایمان کی حلاوت کا طلبگار ہوں، آپ کو بھی یقیناً ایمان کی چاشنی چاہیے، تو آئیے ہم سب مل جل کر یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنی نظروں کی پوری حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ رعایت ہے، اور جتنی رعایت ہو میں نے آپ کو بتا دی کہ بھائی نظر اگر پڑ گئی اور پڑ ہی جائے تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ راستے میں چلیں گے تو راستہ دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھانی پڑے گی نا، آپ کو یوٹرن لینا ہے تو دائیں بائیں تو دیکھنا پڑے گا نا۔
وہ چل رہے ہیں، سامنے کوئی خاتون آ گئی، نظر پڑے گی، دائیں بائیں آپ کو اوپر لینا ہے تو دائیں بائیں بھی نظریں جائیں گی، وہاں بھی کوئی خاتون ہو سکتی ہے۔ وہ نظر کا پڑنا شریعت نے اس پر کوئی جرم نہیں بنایا، مشرک نہیں ٹھہرایا، یہ سقط سے باہر ہے، استطاعت سے باہر ہے۔ جب سماجی اور معاشرتی زندگی گزاریں گے اس میں نظر تو پڑے گی، نظر کا پڑنا جرم نہیں ہے، نظر پڑنے کے بعد اس کو ٹھہرانا جرم ہے، نظر کا ڈالنا جرم ہے، عورتوں کے مخصوص اعضاء کے اوپر نگاہ کا جمانا یہ جرم ہے۔ اس کی بنیاد سے پھر جو کچھ کرا دھرا ہے وہ سب چھین جائے گا، جو طاعات کا نور ہے وہ باقی نہیں رہے گا، عبادتیں کی ہیں اس کا جو نور اندر پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر آدمی کماتا اس لیے تاکہ کچھ بیلنس رہے، ہر آدمی محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی وہ کمائی مصیبت کے وقت میں اس کے کام آئے۔ وہ تاجر کتنے خسارے میں مبتلا ہے کہ جو کچھ کما کے لاتا ہے وہ چوری، جو کچھ کما کے لاتا ہے ڈاکہ، جو کچھ کما کے لاتا ہے رہزن اس کو لوٹ لے جاتے ہیں، جو کچھ کمایا اس کو لوگ چھین لیتے ہیں، کمائی اس کے پاس رکتی نہیں ہے۔ یہ محنت کش کتنے خسارے میں مبتلا ہو گیا، جو کماتا ہے وہ بچتا نہیں۔ ایک تمثیل ہے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اور آپ اولت تو کمائی بڑی کم کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام تک نہیں، کمائی کہاں سے ہو؟ مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں تو کمائی کہاں سے ہو؟ اللہ کے قوانین برسر عام توڑ رہے ہیں، اس کے قوانین کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں برپا نہیں کر رہے تو کمائی کہاں؟ تھوڑی بہت ہو گئی، کبھی زہر پڑ لی، ثواب تو بڑھا ملے گا جتنا کام کریں گے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، جمعے کی پڑھ لی، رمضان آ گئے تو پہلے عشرے میں زیادہ اہتمام کر لیا، کچھ روزے میں رکھ لیے، جتنا کریں گے اس کا تو ملے گا۔ کمائی بڑی مختصر ہے اور اس کو ضائع کرنے کے اسباب بہت سارے ہیں۔ اگر نماز پڑھ کے نکلے اور راستے میں بد نگاہی کے مرض میں مبتلا ہو گئے، نماز پڑھ کے نکلے اور تاک جھانک شروع ہو گئی، خواتین کو بالقصد دیکھا جا رہا ہے، ان کے اعضاء پر سامنے سے یا پیچھے سے نگاہوں کو جمایا جا رہا ہے، جو کمائی ہے وہ ضائع، اندر گندگی پیدا ہو۔ ایمان کی حلاوت اگر پانا ہے اور ایمان کی چاشنی اگر حاصل کرنی ہے اور ایمان کی مٹھاس اگر حاصل کرنی ہے، اس کا ایک طریقہ بتایا ہے شریعت نے کہ اگر نامحرم عورت پر نظر پڑے اور پڑتے ہی اس کو ہٹا لیں، اللہ کے خوف کی بنیاد پر اس نظر کے ہٹانے کے نتیجے میں اور بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانے کے نتیجے میں اللہ ایسی ایمان کی حلاوت عطا کرے گا جس کو وہ صاحب ایمان محسوس کرے گا، ہاں ایمان کی چاشنی مجھے ملی ہے اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت مجھے ملی ہے۔ تو یہ آنکھیں، ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر جب پردے کا بیان ہوتا ہے تو سننے والے بھی اور ہم جیسے ناقص العلم سنانے والے بھی پردے کا سارا مضمون آنکھوں پر روک دیتے ہیں۔ پردہ، آنکھوں کی حفاظت کر دی جائے اور آنکھوں کی حفاظت کرا دی جائے وہ پردہ ہو گیا نہیں، پردہ اس سے آگے بھی شامل ہے، اس کو بھی سنیں۔ جو کان ہے، کان، ان سے بھی بے پردگی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ کسی خاتون کی آواز سننے میں دلچسپی ہو گئی، بات چیت چل رہی ہے، بہت دیر تک یہ فون پر گفتگو ہو رہی ہے، لذت مل رہی ہے، لذت، بے پردگی ہے۔ بے پردگی آنکھوں سے ہی نہیں ہوتی، شریعت نے عورت کی آواز کو بھی پردہ ٹھہرایا، اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا، جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ ادا کرنے کے لیے تو احرام باندھنے کے بعد مردوں کو عورتوں کو جو ان کے اپنے احکام ہیں، حج یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ شروع میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پڑھتے ہیں بلند آواز سے۔ یہ بلند آواز کی قید صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے، تلبیہ ان کو بھی پڑھنی ہے،
مگر بلند آواز سے نہیں، ہلکی آواز سے. ان کی آواز بھی با پردہ ہے. شریعت نے ان کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا ہے. لبیک بھی اگر وہ پڑھے گی آہستہ آواز سے پڑھے گی تو کیا ان کو چیخنے کی اجازت مل جائے گی؟ چلانے کی اجازت مل جائے گی؟ ان کے ساتھ میں تنہائیوں میں بات چیت کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ ان کے ساتھ فون پر گفتگو کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ گفتگو سے بھی لذت ملتی ہے. آنکھوں سے دیکھ کر بدنگاہی کے نتیجے میں اگر انسان کے نفس کو لذت ملتی ہے تو عورت کی گفتگو سے بھی انسان کے نفس کو لذت ملتی ہے. تو جس طرح نگاہوں سے پردہ ہے اس کے جسم کا، ایسے ہی اس کی آواز کا پردہ ہے. ان کانوں سے بھی پردہ کرنا ہے، وہ کانوں سے پردہ کرنا ہے، اور ناک کا بھی پردہ ہے. بہت قیمتی بات ہے. ہمارے اکابر نے تمام چیزوں کو اجاگر کر دیا ہے احادیث کے حوالے سے. ناک سے پردہ، جی ہاں، کسی خاتون کو اجازت نہیں دی ہے شریعت نے کہ وہ ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلے جو خوشبو ماحول کو معطر کرے. اجازت نہیں. اگر کوئی خاتون ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلی جو ماحول کو معطر کر دے، ماحول میں خوشبو پھیلا دے، عورت کی وہ خوشبو کسی مرد کی ناک میں موجود قوت شامہ سے ٹکرائی تو وہیں سے اس کو نفس کی لذت آفرینی ملنی شروع ہوئی. یہیں سے بے پردگی ہو گئی. بے پردگی ہو گئی تو نفس اگر مائل ہوگا، خوشبو عورت کی جانب اس مرد کو مائل کر دے گی. لہذا اس کی خوشبو سے بھی پردہ ہے، ناک پر بھی قابو رکھنا ہے. بے پردگی آنکھوں سے ہی نہیں ہوتی، بے پردگی کانوں سے بھی ہوتی ہے. اور بے پردگی آنکھوں اور کانوں سے ہی نہیں ہوتی بلکہ بے پردگی ناک سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی خوشبو پھیلنے سے. چلیے آنکھ کا بھی استعمال نہیں کیا اور کانوں کا بھی استعمال نہیں کیا اور ناک کا بھی استعمال نہیں کیا، اور اسے ہی سر گھما کے پیچھے سے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا، نامحرم ہو رکھا. کون سی بے پردگی ہو گئی؟ کہاں دیکھا اس کو؟ بات چیت بھی نہیں کی، خوشبو بھی نہیں، ہاتھ لگا دیا اس کے. یہ بدن اس کے جسم سے ٹچ نہ ہو جائے، لمس نہ ہو جائے، جسم کا بھی پردہ ہے. اور آگے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انسان کا نفس، جس کے لیے میں نے کچھ طویل تمہید قائم کی تھی کہ جس طرح ہمارا اور آپ کا بدن گندا ہوتا ہے، باڈی گندگی میں مبتلا ہو جاتی ہے. آپ گھر سے کتنا صاف ستھرا ہو کے چلے، کریم لگا کے آئے، تیل لگا کے آئے، اور یہاں کے گرد و غبار نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ معلوم یہ ہوا کہ پاؤڈر اضافی طور پہ لگ گیا. پاؤڈر لگا کے آپ نہیں آئے لیکن یہاں لگ گئے آپ کے، یا کہ آپ صاف کریں گے نا. جس طرح یہ گندگیاں ہمارے جسم کو لگتی ہیں، ایسے ہی روح کو گندگی لگنے کے لیے متعدد ذرائع ہیں. آنکھ سے بھی روح کو گندگی پہنچتی ہے، کانوں سے بھی انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے، ناک سے بھی انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے، زبان سے بھی انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے، بدن کے چھونے سے بھی انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے. اگلی بار ذرا اور توجہ سے سننا، بڑی عجیب بات کہ انسان کا نفس کتنا عیار اور کتنا مکار ہے. شیخ مجذوب علیہ رحمہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں. نفس اور شیطان خنجر در بغل، دونوں ہمارے دشمن ہیں. نفس اور شیطان خنجر در بغل، وار ہی ہونے کو ہے غافل سمجھ. اس وقت یہ حملہ کرنے پتہ نہیں چلتا. بڑے بڑے لوگوں کی ریاضت اور عبادت ایک لمحے میں ختم. نفس اور شیطان خنجر در بغل، وار ہی ہونے کو ہے غافل سنبھل. آنا جائے دین و ایمان میں خلل، باز آہاں باز آئے بد عمل. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جانا سب کو موت کے شکل میں مسئلہ ہے. وہ عجیب بات یہ ہے کہ کسی راستے پر اگر کوئی عورت چلی، کسی راستے پر، اور اس کے پیروں کے نشانات ابھر گئے، نمودار ہو گئے، اگر اس پر کسی مرد کا پیر پڑا اور مرد کو یاد آ جائے کہ یہ کسی خاتون کے پیر کا نشان ہے، یہاں سے بھی انسان کے نفس کو لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے اور یہیں سے اس کی گندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ ہے احتیاط کا پہلو.
اپنے آپ کو جب اتنا بچائیں گے روح پاکیزہ رہے گا، نفس صاف ستھرا ہو جائے گا، روح کی تطہیر ہو جائے. جب اتنا بچا کر رکھیں گے. آپ گاڑی میں چلتے ہیں شیشے بند کر کے اے سی کیوں چلاتے ہیں؟ اسی لیے نا جتنا باہر کے آلودگی سے حفاظت ہو جائے. جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کر لیں، کرتے ہیں کوشش. اگر اس باڈی کو، اس جسم کو گندگیوں سے بچانے کے لیے ہم اپنی گاڑیوں کے شیشے بند کر کے اے سی آن کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم محفوظ رہے، تو پھر روح کے تقدس کے لیے، روح کی تطہیر کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے، اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں اس باڈی سے زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا. باڈی تو گل سڑ کے مٹی میں مل جائے گی، روح تو برقرار رہے گا. عجیب دھوکہ لگا انسان کو. جس کو قرار ہے اس کے لیے فکر نہیں، اور جس کو فنا ہے اس کی فکر زیادہ ہے. باڈی تو فنا کے گھر اترے گی نا، جسم کے تانے بانے بکھر جائیں گے، یہ جسم مٹی میں رل مل کے خاک ہو جائے گا. اس باڈی کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے، پھر ان کیڑوں مکوڑوں کو دوسرے کیڑے مکوڑے کھائیں گے، قصہ تمام ہو جائے گا. روح جیسی کی تیسی باقی ہے. جس کو فنا ہے، جس کو فنا ہے، جسم کو، باڈی کو، اس کے لیے ہزار جتن، صبح سے شام تک اسی کی فکر. اور جس کو بقا ہے اس روح کے تحفظ کے لیے، گندگی سے اس کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے ہم فکر نہیں کر رہے. اسی کے نتیجے میں ٹینشن ہے. سب کچھ ہے، اضطراب ختم نہیں ہو رہا. سب کچھ ہے اور ڈپریشن ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے روح کو گندا کر رکھا ہے. سکون تو روح سے ملتا ہے، جسم سے کہاں سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کرو گے اسی قدر دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا. اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو معمور رکھیں. میرے ایمان والے بھائیوں، یہ پردہ بہت اہم ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بڑی تعداد میں آئی ہیں. ہم اور آپ بھی اپنے معاشرتی ماحول میں ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا آئینی سسٹم برقرار ہے ہمارے اور آپ کے گھروں میں. تہیا کریں اور ارادہ کریں کہ مکمل طور پہ باپردہ رہنے کی انشاءاللہ خواتین کو تاکید بھی کریں گے. مائیں اور بہنیں بھی اس کا اہتمام کریں کہ وہ خود باپردہ رہیں، اپنی بچیوں کو باپردہ بنائیں. تو وہ اسکرٹ پہن کے تعلیم دلانا، یہ پنڈلیاں کھلی ہوں گی تبھی علم آئے گا کیا؟ اور ٹائی لگی ہوگی تبھی علم آئے گا کیا؟ بدن کا حصہ کھلا ہوگا تبھی علم آئے گا؟ یہ شیطانی سسٹم ہے. پنڈلیوں کو ڈھانپ کے بچپن سے ہی ان کو باپردہ بنائیں. مزاج بن جائے گا تو پھر بڑے ہو کر کے بھی ان کے مزاج میں پردے کا پورا اہتمام رہے گا. اور پردے کے حوالے سے جو بہت بنیادی باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ کانوں کا بھی پردہ ہے، زبان کا بھی پردہ ہے، ناک کا بھی پردہ ہے، بدن کا لمس اور ملنا اس سے بھی پردہ ہے. اور حد یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے پیر پہ نقش قدم پر پیر پڑتا ہے اور اس کا تصور آ جاتا ہے، اس سے بھی پردہ ہے. نفس بڑا عیار ہے، ہزار طریقے ہیں اس کے پاس. ہزار طریقوں سے نفس اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے بے پردگی، نامحرم عورتوں سے بات چیت، اور یہی انسان کو زنا کے قریب عمل لے جاتا ہے. روکنا ہے زنا سے. مبادی اس کی تمہید پردے کے ساتھ بھی اسلام نے قائم کی ہے اور یہ کہہ دیا کہ زنا کرنا تو بہت دور کی بات، تم تو زنا کے قریب ہی مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ. آج پوری دنیا ایڈز کے مرض سے لرزہ پر اندام، لا علاج مرض ایڈز. تمام ہے لوگ. یہ بیماری پھیلی کہاں سے؟ اسی سے اس کو قرآن نے کہا تھا انہو کان فاحشا وساء سبیلا. یہ زنا والا عمل بڑا فحش ہے، بہت برا راستہ ہے. ادھر چل پڑے فحش کام کی طرف، ادھر جا رہے برے راستے کی طرف. تو فحش یا برے راستے کی طرف چلنا، برے راستے پر چلنا تباہی کے علاوہ اور کیا لائے گا؟ اسلام نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. قریب نہ جانے کا مطلب آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ناک کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے. پھر انسان کی شرمگاہ یا تو اس کی تائید کر دیتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے.
انسان کی شرمگاہ. اتنے سارے زنا ہیں، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، ناک کا زنا، ہاتھ پیر کا زنا، پھر شرمگاہ کا زنا تو سب سے لاسٹ میں آتا ہے. قرآن نے کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو اور وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. آنکھوں سے زنا کے قریب نہ جاؤ، کانوں سے زنا کے قریب نہ جاؤ، ناک سے زنا کے قریب نہ جاؤ، زبان سے زنا کے قریب نہ جاؤ، ہاتھ پیر سے بھی زنا کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب بھی مت جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ ہم سب کو پاک بازی، راست بازی کی زندگی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو پاک صاف بنا دے. ہم جسموں کے ساتھ ساتھ اپنی روحوں کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرنے والا بنا دے. ہماری روحیں زیادہ گندی ہو چکی، ہمارا نفس بہت زیادہ گندا ہو چکا. اے اللہ ہم سب کے نفسوں کو اور ہم سب کی روحوں کو پاک اور صاف اور مطہر بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اپنے ساتھ میں لائیں گے ساتھیوں کو. دیکھیے میں تو بڑی پابندی سے 9:45 بجے بیٹھ جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے. آپ بھی کوشش کیجیے کہ 9:45 بجے آ جائیں یہاں، تاکہ آپ کا جو ابتدائی سبق ہے وہ نہ چھوٹے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. تو 9:45 بجے آ جایا کیجیے. اگر آپ کہیں تو 9:45 سے 11:15 کر دوں، 15 منٹ گھٹا دوں ادھر سے. نہ گھٹائیں اور بڑھانے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما. آمین. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. آمین. میرے مولا ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. آمین. یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع تیری محبت میں، تیرے محبوب کے عشق میں یہاں جمع ہو رہا ہے. روز اتنا بڑا مجمع مردوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا، بچیوں کا ہو جاتا ہے. یا اللہ اس پورے مجمع میں ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ہم سب مغفرت کے بھیکاری ہیں، ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کے نفوس کا تزکیہ فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کی روحوں کو پاکیزگی عطا فرما. آمین. یا اللہ نفس کی گندگی سے اور روح کی غلاظتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو ہر عنوان سے باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہر طرح کے زنا سے ہماری حفاظت فرما. آمین. یا اللہ پورے عالم میں اسلام کو عام فرما. آمین. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. آمین. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے تمام اسباب غیب مہیا فرما. آمین. یا اللہ جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. آمین. یا اللہ اس سیرت مصطفیٰ کی اجلاس کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما. آمین. یا اللہ اس اجلاس کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا. آمین. یا اللہ اپنی اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی بیتا زندگی قبول فرما. آمین. میرے مولا جو احباب اس لائن سے بھی تیرے دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، میرے مولا سب کی خدمات کو بے حد قبول فرما. آمین. سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. آمین. یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرما. آمین. یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کوثر عطا فرما. آمین. میرے مولا مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تیری بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا، مگر میرے مولا تو عالم الغیوب والشہادہ ہے. تو ہماری حاجات کو، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے. میرے مولا ہماری تمام دینی دنیاوی حاجات کو غیب سے پورا فرما. آمین. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ میں قبول فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.